الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الفجر، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس کا ابتدائی تعارف پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 1 سے آغاز ہو رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، والشفع والوتر، واللیل اذا یسر، اور 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی، اور رات کی کہ جب وہ رخصت ہو رہی ہو۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان بہت اختلاف ہوا ہے۔ آیا کہ یہاں مراد 10 راتوں سے مراد کون سی 10 راتیں ہیں؟ جفت اور طاق سے مراد کیا ہے؟ یہاں تک کہ صرف جفت اور طاق کے بارے میں علماء کے کل 32 اقوال ملتے ہیں ہمیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے مختلف اسلوب ہیں۔ تفسیر قرآن بالقرآن، یعنی قرآن کریم کی تفسیر قرآن سے ہی، قرآن کے کسی مقام پر کچھ آیات مینشن ہیں تو دوسرے ہی کسی سورہ میں انہی آیات کی تفسیر لکھی ہوتی ہے، انہی آیات سے متعلق مزید کچھ لکھا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو پھر ہم ریلیٹ کرتے ہیں تو ہمیں اصل بات معلوم ہو جاتی کہ رب العالمین نے اختصار کے ساتھ فلاں سورہ میں ذکر کیا اور پھر فلاں سورہ میں اسی حکم کی ڈیٹیل آگے۔ بالکل اسی طرح سے دوسری قسم کیا ہے؟ تفسیر قرآن باقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی قرآن کی تفسیر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقوال کی روشنی میں سمجھی۔ پھر اس کے بعد تیسرا درجہ اور ویریفائڈ درجہ آتا ہے تفسیر قرآن باقوال صحابہ، یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان نے قرآن کریم کی تفسیر میں کیا کیا اقوال پیش کیے، کیونکہ وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یافتہ تھے اور قرآن کریم کا بہت خاص فہم اور تدبر رکھتے تھے، لہٰذا تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن کو سمجھنے میں ہمیں اقوال صحابہ سے بھی کافی مدد ملتی ہے۔ اور ان آیات کی تفسیر بھی صحابہ اور تابعین اور ان کے علاوہ مفسرین کے سمجھانے سے ہمیں ملتی ہے، یعنی جو اس پر ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ان آیات کی جو تفسیر ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اسی لیے زیادہ اقوال آئے، جس صحابی، جس تابعی یا جس مفسر کی جتنی قرآن کریم پر تدبر تھا، جتنی سمجھ تھی، اس نے اس کے مطابق قرآن کو سمجھا۔ اور جو ان میں سب سے زیادہ رائے رکھتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، ویلیڈیٹی کس کی ہے؟ اقوال صحابہ کی۔ تو ہم بہرحال اسی کی روشنی میں ان آیات کی تفسیر کو پڑھیں گے۔ بہرحال یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ ان قسموں کا کیا موقع تھا، کیا وہ جگہ تھی جب ان قسموں کا ذکر ہوا، اور پھر انشاءاللہ قسموں کی تفسیر بھی پڑھیں گے، تو ہمیں معلوم یہ پڑتا ہے، انداز بیاں پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تبلیغ چل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات پیش فرما رہے تھے اور منکرین حق اس کا انکار کر رہے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا جو انداز تھا، آپ کی جو گفتگو تھی، آپ کے اقوال تھے، ان کا اس بات، ان کے ثبوت میں رب العالمین نے سورۃ الفجر کے آغاز میں ہی قسم ذکر فرمائی کہ فلاں اور فلاں چیز کی قسم، فلاں کی قسم۔ مطلب یہ تھا کہ ان چیزوں کی قسم جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ سب حق ہے، وہ سب برحق ہے، وہ سب سچ ہے۔ اور پھر قسم ذکر کرنے کے بعد بات کو اس سوال پر ختم کر دیا گیا کہ کیا کسی صاحب عقل کے لیے اس میں کوئی دلیل ہے؟ کوئی عقل والا ان سے کوئی دلیل پکڑتا ہے، کچھ سمجھتا بوجھتا ہے؟ آیا اب یہ قسمیں کس بارے میں ہیں؟
ہم اس حوالے سے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا گیا فجر کی قسم۔ فجر پوہ پھٹنے کو کہتے ہیں، یعنی ایسا وقت جب رات کی تاریکی میں سے دن کی ابتدائی روشنی مشرق کی طرف سے ہم اگر اب آج کل تو ماشاءاللہ ویسے رمضان ہے، آج 25واں روزہ ہے اور 25ویں شب ہے، میں یہ لیکچر ریکارڈ کر رہی ہوں بیسیکلی۔ تو بہرحال آپ دیکھیں گے کہ جب صبح فجر کی پوہ ایک دم پھوٹتی ہے تو آسمان پر مشرق کی سمت ایک روشنی سی نمودار ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جب طلوع آفتاب ہوتا ہے تو پھر سورج جب چڑھتا ہے تو پھر دن ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو فجر کا کون سا وقت ہے؟ اب اس کو ہم دیکھیں نماز فجر سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ ہم فجر کی نماز کا وقت کس وقت ہوتا ہے؟ رات جب ختم ہوتی ہے تبھی، رائٹ؟ تو دن جیسے ہی دن کا آغاز ہوا، یعنی وہ مشرق کی طرف سے سورج کے نکلنے کے لیے جو پہلی روشنی نمودار ہوئی وہ فجر ہے، یعنی دن کا آغاز ہو گیا۔ اس دن کے آغاز کی قسم کھائی گئی۔ اس کے بعد ذکر ہوا 10 راتوں کی قسم۔ اب مفسرین نے ان کو الگ الگ اعتبار سے ریلیٹ کیا ہے، میں پہلے تفصیلاً بتا دوں، اس کے بعد میں شارٹ فارم میں بھی دیگر اقوال آپ کے سامنے رکھ دوں گی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر 10 راتوں کا ذکر ہے تو اس سے مراد مہینے کی 30 راتوں میں سے ہر 10 رات کا سیٹ ہے، یعنی ایک مہینہ اگر 3 اشروں پر مبنی ہے تو تینوں اشروں کا ذکر ہے 10 کر کے، یعنی پہلی 10 راتیں جن میں چاند ایک باریک ناخن کی شکل سے شروع ہو کر ہر رات کو بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ آدھی سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے، پھر دوسری 10 راتیں کہ جن میں رات کا بڑا حصہ چاند سے روشن رہتا ہے، اور پھر آخری 10 راتیں کہ جن میں چاند چھوٹے سے چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ رات کا بیشتر حصہ تاریک سے تاریک تر ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ مہینے کے خاتمے پر پوری رات ہی تاریک ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ذکر فرمایا جفت اور طاق کی قسم۔ اب جفت کس کو کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، جفت ایون نمبرز کو کہا جاتا ہے نا، جو صرف اپنے ٹیبل پہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، برابر حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، 2 4 6 8 وغیرہ وغیرہ۔ اور طاق اس عدد کو کہتے ہیں جو اوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو تقسیم نہیں ہوتا، جیسے 1 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، یہ تقسیم نہیں ہوتے سوائے اپنے ٹیبل کی۔ اگر میتھمیٹیکلی بات کریں تو، ویسے ٹیبل کے علاوہ بات کریں تو تقسیم ہی نہیں ہو رہی ہے کسی اور ڈیجٹ پر۔ تو عمومی حیثیت سے دیکھا جائے تو اس سے مراد کائنات کی تمام چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہر چیز یا تو جوڑا ہے یا تنہا ہے، یا وہ جفت ہے یا وہ طاق میں ہے۔ لیکن چونکہ یہاں اگر بات ہو رہی ہے تسلسل، اگر دیکھیں بات میں تو دن اور رات کی ہو رہی ہے، اور یہاں جفت اور طاق کا مطلب تغیر ایام ہو سکتا ہے کہ مہینے کی تاریخیں 1 سے 2 2 سے 3 ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ہر تغیر ایک نئی کیفیت لے کر آتا ہے جس سے آسمان میں موجود چاند بھی تبدیلی پکڑتا ہے۔ بہرحال آخر میں فرمایا کہ رات کی قسم جب وہ رخصت ہو رہی ہو، یعنی وہ تاریکی جو غروب ہونے کے بعد سے دنیا پر چھائی ہوئی تھی خاتمے پر آ لگی ہو، رات کی جب وہ رخصت ہو رہی ہو۔ اب آپ اس ڈیوریشن پہ غور کیجئے گا، پہلی قسم کیا ہے؟ فجر کی، اور فجر کا وقت کیا ہے؟ جب دن کا بالکل آغاز ہے، اور یہاں اس ٹرننگ پوائنٹ کی بات ہو رہی ہے جب رات کا بالکل اختتام ہے، بالکل خاتمے پر ہے، اور دن کی پوہ پھوٹنے والی ہے، یعنی ہول ڈیوریشن کی بات ہو گئی۔ اللہ اکبر، پورے دن کی بات ہو گئی، پوری رات کی بات آ گئی۔ اب اس حوالے سے ہم دیگر اقوال بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو اس رو میں بتائی ہے کہ جس میں ہر آیت دوسرے سے ریلیٹ کرتی کرتی ایک مکمل تفسیر کے تحت ہمارے تک پہنچی۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات قسموں کے حوالے سے مشکلات القرآن میں سے ہے، اور ان کے بارے میں بہت سے اقوال پائے جاتے ہیں، اور میں مفسرین کے دیگر وہ اقوال بھی آپ کے سامنے رکھوں گی جو مشہور ہیں اور عام ہیں، اور ہمیں معلوم بھی ہونا چاہیے تاکہ ہم ڈفرینٹ ڈائمینشن سے قرآن کریم پر غور و فکر کر سکیں۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد یعنی والفجر، قسم ہے فجر کی، مراد فجر کا وقت تو ہے ہی، لیکن خاص طور پر یہ 10 ذوالحج کا
دن مراد ہے یہاں پر کہ جس کے بعد قربانی ہوتی ہے. اور یہ کیوں اہمیت کا حامل ہے؟ مناسک حج کے حوالے سے اس دن کو خصوصی اور بنیادی اہمیت حاصل ہے. اور لیال عشر 10 راتیں، تو اگر پچھلی آیت یعنی آیت نمبر 1 میں فجر سے مراد 10 ذی الحج کی فجر ہے، تو پھر یہاں مراد 10 ذی الحج سے پہلے کی یعنی 10 ذی الحجہ کی فجر سے پہلے کی 10 راتیں مراد لی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، مفسرین اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یعنی ہم ان آیات کی تفسیر سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماہ ذوالحج کی جو ابتدائی 10 راتیں ہیں وہ بھی اہمیت کی حامل ہیں. پھر ذکر ہوتا ہے والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی. اب اس سے عموماً ماہ رمضان کے آخری عشرہ کی جفت اور طاق راتیں مراد لی جاتی ہیں. اب ہم نے تو احادیث میں پڑھ رکھا ہے کہ شب قدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو. اب یہاں پر جفت راتوں کا بھی ذکر ہے، تو مفسرین اس کو اس طرح سے ایلیبریٹ کرتے ہیں کہ عین ممکن ہے جو ہمارے ہاں طاق ہیں وہ بالکل وہی سیٹ ہمارے سے ڈفرینٹ کنٹری میں جفت ہو، لیکن وہاں پر بھی شب قدر پائی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے ایک دن پہلے، پاکستان سے ایک دن پہلے سعودی عرب میں پہلا روزہ عام طور پر ہوتا ہے. یہ آسان مثال میں آپ کو دے کے سمجھا رہی ہوں. تو وہ ہم سے ایک دن آگے ہیں اور ہم ان سے ایک دن پیچھے ہیں. تو ہمارے ہاں جو شب قدر ہم تلاش کرنے بیٹھیں گے رمضان کی آخری 10 طاق راتوں میں، تو وہاں پر وہ ہمارے حساب سے جفت ہوں گی، لیکن اٹ سیلف ان کے کیلنڈر میں، ان کے چاند میں وہ طاق ہی ہوں گی. تو اٹ سیلف یہاں پر ماہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی وہ طاق راتیں مراد ہیں جن میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے. اور واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ گزرنے لگے. پھر اس کے بعد ذکر ہوا حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں یعنی اس میں کوئی دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں. کس میں؟ جن قسموں کا ذکر ابتدائی 4 آیات میں کیا گیا. اور پھر ذکر ہوتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کیا کیا تھا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ. ارم ذات العماد، وہ ارم جو ستونوں والے تھے. ارم کے بارے میں عام مورخین کا خیال یہ ہے کہ قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب تھا. یعنی جس طرح مصر میں فراعنہ تھے، مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے، عراق کے جو بادشاہ ہیں یا یمن کے بادشاہ ہیں ان کے القابات ڈفرینٹ ہوتے تھے. تو ارم وہ فیملی، وہ خاندان تھا جو اقتدار والا تھا. یہاں ان کے حوالے سے ستونوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ لوگ اپنی تعمیرات میں ستونوں کو خصوصی اہمیت دیتے تھے، اور دنیا میں ستونوں پر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنے کا طریقہ سب سے پہلے انہوں نے ہی شروع کیا تھا. اس قوم کے ایک شہر میں جو زیر زمین آثار اس شہر کے دریافت ہوئے نا، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کی فصیل پر 30 ستون یا مینار بنائے گئے تھے جہاں قوم عاد آباد تھے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد نے خصوصی اہتمام کے ساتھ بسایا تھا، اور یہ اس قوم کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اور یہ کافر تھا. اور رب العالمین کیا فرماتا ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کے مانند نہیں پیدا کیے گئے تھے دنیا کے ملکوں میں. یعنی قد و قامت کے اعتبار سے، جسمانی قوت کے لحاظ سے دنیا میں ان کا کوئی ثانی پیدا ہی نہ ہوا تھا. اللہ اکبر. اور میں جب بھی اس قوم پر سرچ کروں تو حیرت سے میری آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ اسٹل ابھی بھی انٹرنیٹ کی مدد سے آپ ان چیزوں پر ریسرچ کیا کریں، دیکھا کریں. اس قوم کے حوالے سے کوئی فیکٹ پتہ لگے نا تو وہ اس قدر امیزنگ ہوتا ہے کہ آج کی ٹیکنالوجی اس کے آگے فیل ہے. ایسی طاقت تھی ان لوگوں کی، ایسی کریشنز تھیں ان لوگوں کی. ایون یہ کہ آپ احرام مصر کو دیکھ لیں، مصر والوں کی، فرعون والوں کی جو کریشنز ہیں، کہ فرعون نے جو لوگوں پر بنی اسرائیل سے بڑے بڑے جو بنائے ہوئے تھے، پیرامڈس بنوائے تھے، ان کو آپ دیکھیں کس قدر بڑے، کس قدر انڈر دی ارتھ، کس قدر زمین کے اوپر بلند،
کہ آج اتنی مشینری والے ہو کے بھی ہم وہ کریٹ نہیں کر سکتے جو آج سے اتنے ہزار سال پہلے بنی اسرائیل کے لوگوں نے، مزدوروں نے کر دی ہے، بغیر اس لارج مشینری کے جو آج موجود ہے، صرف جسمانی طاقت کی بنیاد پر۔ بہرحال اس ساری طاقت کا ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے کہ جہاں جو دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا۔ انسان کو جتنی کیپیسٹی، جتنی قابلیت، جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ اللہ کی دین ہوتا ہے، نہ کہ اس کو اس پر خود اکڑنا یا تکبر کا شکار ہونا چاہیے۔ یہ قومیں بھی تو تکبر میں چلی گئی تھی نا۔ اللہ خود فرما رہا ہے میں نے ان کو طاقت دی، اور پھر اللہ رب العالمین نے آغاز ہی کیسے کیا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ایسی طاقتور قوم تھی، لیکن کیا تم نے اس کا انجام دیکھا؟ بڑے بڑے ستونوں والے تھے، ارم ذات العماد۔ اچھا، بعض لوگ، ایک یہاں پر انٹرسٹنگ فیکٹر بتاؤں کہ ارم سے مراد جو ہے نا، ابھی میں نے آپ کو بتایا خاندان تھا، بعض کہتے ہیں کہ ارم جو ہے وہ خصوصی باغ کا نام بھی تھا، ٹھیک ہے، اور یہ وہ باغ تھا کہ جسے شداد یعنی اس وقت کے بادشاہ نے جنت ارضی کہہ کر مشہور کیا تھا، یعنی زمین پر جنت۔ اس نے یہ کہا تھا کہ میں ہی جنت کا خالق ہوں، اور اس نے زمین پر اتنا زبردست ایک باغ کریٹ کیا تھا کہ جسے وہ کہتا تھا ہاں میرے اطاعت والے اس میں جائیں گے، اور جو میری نافرمانی کریں گے وہ اس سے محروم رہیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ سمیت ہی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ بہرحال پھر اللہ رب العالمین نے آگے ذکر فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے ساتھ کیا کیا آپ کے رب نے؟ جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا تھا۔ اب یہ قوم سمود کے لوگوں کی بات آ گئی، پہاڑوں کو تراشنے کے ماہر تھے، اور وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت کشادہ گھر اور محلات بناتے تھے۔ اور آج بھی اس قوم کے آثار موجود ہیں مکہ کے قریب، بعض لوگ جاتے ہیں وہاں پر وزٹ کر کے آتے ہیں تذکیر کی نیت سے۔ پہاڑوں سے تراشے ہوئے ان کے گھر اور ان کے محل آج بھی موجود ہیں جو نشان عبرت ہیں۔ اور پھر جس کا ذکر ابھی گزرا وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون جو میخوں والا تھا۔ اوتاد لوہے کی میخوں کو کہتے ہیں، اور لکڑی کے کھونٹوں کو بھی اوتاد کہا جاتا ہے، جس کے ساتھ خیموں کی رسیاں باندھی جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس کے لشکر کے خیموں کے کھونٹوں کا ذکر ہے۔ اور کھونٹوں کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے لشکر جو ہیں وہ بہت بڑے تھے، اور وہ بڑی شان و شوکت کا مالک تھا۔ جب وہ چڑھائی کرتا تھا تو لشکروں کے خیمے نصب کرنے کے لیے کھونٹوں کا ایک بڑا ذخیرہ ان کے ہمراہ ہوتا تھا۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ وہ جس سے ناراض ہوتا تھا اسے صلیب پر چڑھا کر اس کے جسم میں میخیں لگوا دیتا تھا، واللہ اعلم۔ لیکن رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا اور میخوں والے فرعون کو تم نے دیکھا کہ اس کا کیا حال ہوا۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں سرکشی کی تھی۔ فاکثروا فیہا الفساد، سو انہوں نے ان میں بہت زیادہ فساد پھیلا دیا تھا۔ اور یہ فساد آج بھی ہے، میں اور آپ پھیلا رہے ہیں، ہمارے حکمران پھیلا رہے ہیں۔ سورۃ الروم کی آیت ہے نا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے لوگوں کے اعمال کے سبب۔ اللہ اکبر۔ تو پھر انہوں نے بھی فساد کریٹ کیا تھا۔ رب العالمین فرماتا ہے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو دے مارا ان کے اوپر آپ کے رب نے عذاب کا کوڑا۔ چنانچہ سب قومیں اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار بنی، اور دنیا میں ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب تو سرکشوں اور مفسدوں کی طاق میں ہے۔ یعنی کوئی فرد ہو یا کوئی قوم، جو کوئی بھی اللہ کی سرکشی کرے گا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس کے جرم کی سزا ضرور دے گا۔ یہاں تک آیت نمبر 14 تک ہمارا سبق آج کا مکمل ہوتا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی و ایاکم بالقرآن والذکر الحکیم، صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہے۔ آیت نمبر 15 سے ہم اگلے سبق میں
آغاز کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔